والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أكرمين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اور اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا، اب دوسرا عشرہ مغفرت کا چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہوئے، بڑی شفقت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر انعامات کی بارشیں برساتے رہتے ہیں، ہر طرح سے بندوں کو نعمتوں سے سرفراز فرماتے رہتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی بہانے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کو اپنے بندوں تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا بھی مہینہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اور اس کی قدردانی کرنے والوں کے لیے۔ اور اس ماہ مقدس میں جو لوگ ناقدری کرتے ہیں، اس ماہ کا ادب احترام نہیں کرتے، تو پھر وہ اس ماہ کی نعمتوں سے، اس ماہ کی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ الغرض، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ روزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، تو روزوں کی فرضیت کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقصد کو بھی بیان فرما دیا۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پر غور کریں کہ ارشاد ربانی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کی عبادت گزار بندے بن جاؤ، اپنے آپ کو تقویٰ و طہارت کا پابند بنا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پابند بنا لو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک کر لو، تقویٰ و طہارت کے پیکر بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو جاؤ۔ تو جو لوگ بھی اللہ کے اس کلام کا ادب و احترام کرتے ہیں، اللہ کے کلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و
تعالیٰ انہیں دین دنیا آخرت کی سرفرازی عطا فرماتا ہے، ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سربلندی عطا فرماتا ہے، نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال فرماتا ہے، دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے شمار انعامات سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ اور جب قرآن مجید پر عمل کرنے کی بات آئی، اس کا ادب احترام کرنے کی بات آئی، تو یہی ایک واقعہ ہمارے لیے کافی ہے کہ سلطان محمود غزنوی جو بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، جب وہ ایک دن اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر تھکے ماندے اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں داخل ہوئے اور آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹے ہی تھے کہ اچانک ان کی نظر تہتی والی الماری پر پڑتی ہے اور وہ بے چین بے قرار ہو کر اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ان کے خادم نے آ کر پوچھا کہ حضرت آپ کے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے الماری کی طرف اشارہ فرمایا اور الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس پر قرآن مجید رکھا ہوا ہے اور یہ قرآن مجید میرے پینتی کی طرف رکھا ہوا ہے، پیر کی طرف رکھا ہوا ہے، تو میں اس کی بے ادبی کی وجہ سے بچنے کے لیے یہاں پر بیٹھ گیا ہوں اور بے چین اور بے قرار ہو گیا ہوں کہ کہیں اللہ کے کلام کے تعلق سے مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ کے کلام کے ادب میں مجھ سے کوئی کمی پیدا نہ ہو جائے۔ تو خادم نے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن مجید کو اٹھا کر کسی اور مقام پر رکھ دوں گا۔ تو محمود غزنوی کے ادب و احترام پر قربان جائے، محمود غزنوی نے کہا کہ محض صرف میرے ادب کے لیے، میرے آرام کے لیے اللہ کے کلام کو یہاں سے اٹھا کر کسی اور مقام پر رکھنا یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ حاضرین کرام محمود غزنوی نے ساری رات جاگتے ہوئے گزار دی اور جب صبح کو ملیکہ اس حجرے میں داخل ہوئی، نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کو اس مقام سے نکالا، اس کی تلاوت کرنے کے بعد اس کو اپنے اصل مقام پر رکھ دیا اور تب کہیں جا کر محمود غزنوی کو آرام میسر ہوا۔ حاضرین کرام دوسری رات دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا ادب کرنے کی وجہ سے محمود غزنوی کو کیسے کیسے انعام سے مالا مال فرمایا، کیسی کیسی نعمتوں سے اللہ نے مالا مال فرمایا۔ جب دوسری رات آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے اور فرمائیں کہ ہر ایک امتی کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح حضور پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے کا موقع نصیب ہو جائے۔ یہاں محمود غزنوی کے عصمت پر قربان جائے، ان کے مقدر پر قربان جائے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمود غزنوی، تم نے جو کل رات قرآن کا احترام کیا تھا، جو اس کا ادب کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس زمین کے اس خطے کی اللہ تمہیں سلطنت حکومت عطا فرمائے گا۔ تو محمود غزنوی کا کہنا تھا کہ خواب میں جتنی زمین حضور پاک علیہ السلام نے مجھے بتائی وہ ساری کی ساری میری حکومت میں شامل ہو گئی، میری سلطنت میں شامل ہو گئی۔ تو حاضرین کرام غور فرمائے کہ محمود غزنوی نے جو اللہ کے کلام کا احترام کیا تھا، اللہ کے کلام کا ادب کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے انعام سے مالا مال فرمایا۔ سب سے عظیم انعام تو انہیں ملا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا، حضور کے چہرے انور کو دیکھنے کا موقع نصیب ہو گیا اور دوسرا زمین کے کچھ خطے کی حکومت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دی۔ تو قرآن مجید کا ادب احترام کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو اسی نیکیوں کے موسم بہار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا ہے اور جیسا کہ تم
ان سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد، فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جاؤ، حلال و حرام کی تمیز کرنے والے ہو جاؤ، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہو جاؤ۔ حاضرین کرام، روزے کے معنی رکنا ہے، اور شریعت مطہرہ میں ایک مسلمان عاقل اور بالغ کا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے، اپنے بیویوں کے قریب جانے سے، جھوٹ سے، غیبت سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اور یہ روکنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، جب اسے بھوک کا احساس ہونے لگتا ہے، پیاس کا احساس ہونے لگتا ہے، پیاس اور بھوک کی جب اس کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے تو اسے دوسروں کی تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب تم بھوکے رہو گے تو تمہیں بھوکے رہنے والوں کی تکلیف کا احساس ہوگا، جب تم پیاسے رہو گے تو پیاسے رہنے والوں کی تکلیف کا احساس ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ لعلکم تتقون، یہ روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہوتا، بغیر مقصد کے نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھی پیدا فرمایا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اور ہم اگر اپنے آپ پر غور کریں تو انسان کھاتا ہے تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے، پانی پیتا ہے تو اپنی پیاس مٹانے کے لیے، آرام کرتا ہے تو اپنی تھکان کو دور کرنے کے لیے، تو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں جو پیدا فرمایا ہے اس کے پیچھے بھی مقصد موجود ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیدا کرنے کا مقصد واضح طور پر بیان فرما دیا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنا ذکر اور اذکار کرنے کے لیے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ تو حاضرین اکرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیدا کرنے کا مقصد بیان کر دیا کہ ہمیں کس وجہ سے پیدا کیا گیا ہے، کس مقصد سے پیدا کیا گیا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مقصد پر عمل کرنے والے بن جائیں، اس طریقے پر چلنے والے ہو جائیں، اس راستے پر چلنے والے ہو جائے۔ آپ غور فرمائے کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر عاشورے کے دن کا روزہ فرض تھا، اسی امت پر 6 روزے فرض تھے، اسی امت پر ہر مہینے کے 3 روزے 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے۔ لیکن رمضان کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ ہم گناہگاروں کو اللہ نے رمضان کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، کسی اور امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا نہیں فرمایا۔ اور جب یہ مہینہ اللہ نے ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا تو اس کے انعامات کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس کے فضائل بھی بیان فرما دی، اس کی بشارتیں بھی بیان فرما دی، اور اس میں جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدوں کا بھی ذکر فرما دیا ہے، سزاؤں کا بھی ذکر حضور پاک علیہ السلام نے فرما دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور پاک علیہ السلام نے جہاں رمضان کی فضیلتوں کا ذکر فرمایا، وہیں پر آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو صبر کا مہینہ بھی قرار دیا ہے، اور صبر کا مہینہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جو لوگ بھی صبر کرتے ہیں، اس ماہ مقدس میں صبر کے دامن کو تھام کے رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں انہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ جو اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے، تو قرآن مجید ان کے لیے ہی اعلان فرما رہا ہے کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو جہاں حضور پاک علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کو صبر کا مہینہ
مہینہ قرار دیا ہے تو ہمیں اپنے آپ میں وہ کیفیت کو بھی پیدا کرنا ہے، اپنے اندر اس کیفیت کو بھی پیدا کرنا ہے، صبر کا اہتمام بھی ہمیں کرنا ہے۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور باتیں قتل تک پہنچ جایا کر رہی ہے۔ حالیہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، 2-4 دن پہلے ہی کا واقعہ ہے کہ رات بھر ہمارے مسلمان جاگتے پھر رہے ہیں اور بازاروں کو آباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گلی کوچوں کو آباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چبوتروں کو آباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی ناپسندیدہ مقام ہے تو وہ بازار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بازاروں کو ناپسند فرماتا ہے اور مسجدوں کو اللہ تعالی پسند فرماتا ہے، اس میں آنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے حالیہ سنا ہوگا کہ بابا نگر کے کسی علاقے میں ایک پان شاپ کے سامنے بیٹھنے کی وجہ سے ایک ضعیف شخص کو مار مار کر انہیں پیٹ پیٹ کر انہیں قتل کر دیا گیا۔ حاضرین کرام، آپ مجھے بتائیں یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سی تعلیمات ہے؟ کیا ہم اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ کی سنتوں پر عمل پیرا ہو رہے ہیں؟ راستوں میں کئی پردے، ہم کئی ایسے واقعات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے اسی وجہ سے اس مہینے کو صبر کا مہینہ بتایا ہے، اسی وجہ سے کیا حضور نے صبر کا بدلہ جنت قرار دیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، رسول اللہ کا غلام کہتے ہیں، کیا پھر یہ آپ کا طریقہ رسول اللہ کے غلام ہونے کا طریقہ ہے یا اللہ کے بندے ہونے کا طریقہ ہے یا اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا طریقہ ہے؟ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کا منصب عطا فرمایا، خیر والی امت کا منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پہچان بھی بیان فرما دی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تأمرون بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ تم اچھائیوں کا حکم دینے والے ہو، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے ہو۔ لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ اچھائیوں کا حکم دینا تو دور کی بات ہے، برائیوں میں ہم اپنے آپ کو لے کر چلے جا رہے ہیں، برائیوں میں ہم اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہر طرف لڑائی جھگڑا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ہر طرف اسلام کا مذاق بنایا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حاضرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان لوگوں کے لیے وعید بیان فرمائی ہے جو ماہ رمضان کی ناقدری کرتے ہیں، ماہ رمضان کا ادب و احترام نہیں کرتے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو ماہ رمضان میں گناہ نہیں چھوڑتا اور اس کا ادب و احترام نہیں کرتا تو عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے اعمال کو ضائع فرما دے گا۔ مجھے اندیشہ ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے اعمال کو برباد فرما دے گا۔ تو غور فرمائیں کہ ماہ رمضان میں جو گناہ کرتے ہیں، ماہ رمضان کا جو ادب و احترام نہیں کرتے، تو ان کے 1 سال کے اعمال کو ضائع کیا جائے گا، 1 سال کے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا۔ تو حاضرین کرام، بتائیں کہ کیسی سخت وعید حضور پاک علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہے جو ماہ رمضان کا ادب و احترام نہیں کرتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس حدیث پاک کو بھی، اس واقعے کو بھی اپنے مد نظر رکھتے ہوئے چلے کہ ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر تشریف فرما ہے، اور منبر پر جب آپ تشریف فرما ہو رہے تھے، جب منبر پر چل رہے تھے، تو پہلی سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کبھی اس طرح کا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ نے جب بھی منبر پر قدم رکھا، اس کی سیڑھیوں پر قدم رکھا تو آمین
آمین فرمایا۔ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے، اس طرح کہنے کا سبب کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل میرے پاس آئے اور بد دعا کرنے لگے اس شخص کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کر بخشش کا حقدار نہ بنے۔ تو اس پر رسول اللہ نے آمین فرمایا۔ جب دوسری سیڑھی پر حضور نے قدم مبارک رکھا تو حضرت جبریل نے بد دعا فرمائی کہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو رسول اللہ نے اس پر بھی آمین فرمایا۔ جب تیسری سیڑھی پر حضور پاک علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک رکھا تو حضرت جبریل نے بد دعا فرمائے کہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان کو پائے اور اس کی قدردانی نہ کرے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین فرمایا۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ بد دعا دینے والے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین ہے اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے تمام انبیاء کرام کے سردار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو پھر اس بد دعا کی قبولیت میں کسی قسم کا شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی۔ اور ذرا غور فرمائے کہ وہ کریم آقا جن کو طائف کے بازار میں پتھروں سے مار کر جسم مبارک کو خون سے لہو لہان کر دیا گیا اور فرشتے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں کہ اس قوم کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں کہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو ایسے وقت میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے، رحیم بنا کر بھیجا ہے، رحم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ذرا غور فرمائے ایسے کرم کرنے والے آقا، ایسے رحم کرنے والے آقا جب منبر پر جا رہے ہیں اور جبریل بد دعا کر رہے ہیں تو پیارے آقا اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے مقام غور ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم اس طریقے کے اعمال کر رہے ہیں۔ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں شامل ہو رہے ہیں؟ کیا حضرت جبریل کی بد دعا میں شامل ہو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جبریل نے بد دعا فرمائی اس پر جو حضور نے آمین کہا ہے کیا ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں یا نہیں؟ ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنے اعمال پر غور کریں، اپنے کردار پر غور کریں۔ کیا ہم ماہ رمضان کا مکمل طور پر قدردانی کا اہتمام کر رہے ہیں؟ کیا اس میں عبادتوں کا اہتمام کر رہے ہیں؟ حاضرین کرام آج مسجدیں اپنی ویرانی کے قصے بیان کر رہی ہیں۔ جیسے چاند رات ہوتی ہے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ مساجد میں ایک مصلی کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی، اتنی تعداد میں ہمارے لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن چوں رمضان کے ایام گزرنے لگتے ہیں، رمضان کے دن گزرنے لگتے ہیں تو پھر مسجدیں خالی ہونا شروع ہو جاتی ہے، مسجد اس سے بیان کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھ لے، اس بات کو یاد رکھ لے کہ مساجد ہر روز شام میں اللہ کی بارگاہ میں بد دعائیں کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو مساجد کو ویران کرتے ہیں، مساجد کو جو لوگ خالی رکھتے ہیں ان کے لیے مسجدیں بد دعا کرتی ہیں کہ مولا اس نے مجھے ویران کر دیا، تو اس کی زندگی کو ویران کر دے، اس کے گھر کو ویران کر دے۔ اور جو لوگ مساجد کو آباد رکھتے ہیں تو مسجدیں ان کے لیے دعا کرتی ہیں کہ مولا اس نے مجھے آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد کر دے، ان کی زندگیوں کو آباد کر دے۔ حاضرین کرام ہمیں چاہیے کہ ہم صرف ماہ رمضان ہی نہیں بلکہ ساری زندگی مسجدوں کو آباد رکھنے کی کوشش کریں، پنج وقتہ نمازیں با جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کئی ایسے اضلاع ہیں، کئی ایسے مقامات ہیں،
کئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، مساجد کو، اللہ کے گھروں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسے ویران کر دیا، اور دوسرے لوگوں کو موقع مل رہا ہے کہ وہ ہماری مساجد کو نشانہ بنا رہے ہیں، اپنی دشمنی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ حاضرین کرام، اگر آپ اپنے گھر کو آباد رکھیں گے تو کوئی آپ کے گھر کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ اللہ کے گھر کو بھی آباد کریں گے تو اللہ کے گھر پر کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر پائے گا۔ آج جو بھی ہمارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، جو بھی ہمارے نقصانات ہمارے ہو رہے ہیں، اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں، اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ بندے پر مصیبت اسی وقت آتی ہے کہ اس کے اعمال جب خراب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معاملہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جیسے اعمال بیچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں ویسے ہی فیصلے فرماتا ہے۔ اگر اچھے اعمال بھیجیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں بھی اچھے فیصلے فرمائے گا، اگر برے اعمال کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال ہی کے مطابق ہمارے لیے فیصلے فرمائے گا۔ تو یہ ماہ رمضان کا بڑا ہی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس کی قدردانی کرنے کی کوشش کرے، اس کے ایک ایک لمحے سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اب پہلا عشرہ تو رحمتوں والا گزر چکا، پتہ نہیں کہ ہم نے اس کی صحیح طور پر قدردانی کی ہے یا نہیں۔ اب جو بھی ایام بچے ہوئے ہیں، جتنے بھی دن ماہ رمضان کے بچے ہوئے ہیں، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں صحیح طور پر عبادتوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان میں مغفرت پانے والوں میں شامل فرمائے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں ہمیں مقبول بندوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ ہم جس طرح رمضان کو گزاریں گے، آنے والے 11 مہینے ہمارے اسی طریقے کے ساتھ گزرنے والے ہیں۔ اگر اس مہینے کو ہم نے ڈھنگ سے گزار لیا، اچھے طریقے سے گزار لیا، اچھی عبادتیں کرتے ہوئے گزار لیا، 5 وقتہ نمازیں با جماعت ادا کرتے ہوئے گزار لیا، نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہوئے گزار لیا، نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہوئے گزار لیا، قرآن کی تلاوتوں کا اہتمام کرتے ہوئے گزار لیا، تو پھر آنے والے 11 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے گا، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ اگر اس مہینے کو ہم نے صحیح طور پر نہیں گزارا، صحیح طور پر احترام کرتے ہوئے نہیں گزارا، تو پھر آنے والے 11 مہینوں میں ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا، مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے، پریشانیوں کو جھیلنے کے لیے، تکالیف میں مبتلا ہونے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کر رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جیسے اعمال بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے فیصلے فرمائے گا۔ اور پھر اللہ کی محبت کا یہ معاملہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کی بارگاہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، مولا میں اپنے تمام کام تیرے حوالے کرتا ہوں، میں اپنے تمام چیزیں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ مولا تو جانتا ہے کہ بندہ تیرا کس حال میں ہے، کس کیفیت میں ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے، تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے تو حضرت یار غار صدیق باوقار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی ساری ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں، غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، تمام باتوں کا خلاصہ
خلاصہ کلام یہی ہے کہ ماہ رمضان جیسا متورط مہینہ جب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہم اس کے صحیح طور پر قدردان بننے کی کوشش کریں، صحیح طور پر اس کا ادب احترام کرنے کی کوشش کریں، بازاروں میں پھرتے ہوئے، روڈوں پر پھرتے ہوئے، گلی کوچوں کو آباد کرتے ہوئے، چبوتروں کو آباد کرتے ہوئے اس ماہ مقدس کو ضائع نہ کریں، راتوں میں کبڈی کھیلتے ہوئے اور کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہوئے اس ماہ مقدس کی بے حرمتی نہ کریں، ورنہ کر اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی حساب و کتاب دینا پڑے گا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، اور جیسے اعمال تم لے کے جاؤ گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہارے لیے فیصلے فرمائے گا۔ اچھے اعمال لے کے جاؤ گے تو ایک ایک چیز کا بھی، ایک ایک عمل کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا، کیونکہ قرآن مجید یہاں پر کہہ رہا ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، کہ اگر کوئی اچھا عمل بھی لے کے جائے گا کہ ذرہ برابر بھی کیوں نہ ہو لے کے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی ایک برائی بھی لے کر جائے گا، ذرا سی بھی برائی لے کر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیسے اعمال خدا کے پاس لے کر جانا چاہتے ہیں، اچھے اعمال لے کر جانا چاہتے ہیں یا برے اعمال کر کر اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا کر جانا چاہتے ہیں، اللہ کے عذاب کا مستحق بنا کر جانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے، کیا ہم ان سزاؤں کا اپنے آپ کو مستحق بنا کر جانا چاہتے ہیں یا اس کے برخلاف اپنے آپ کو اللہ کے انعامات کا، اللہ کی نعمتوں کا حقدار بنا کر جانا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، صراط الذین انعمت علیہم والا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا غیظ و غضب نازل فرمایا، اپنا جلال کا نزول فرمایا، اپنے عذاب کا نزول فرمایا۔ آپ کو اختیار ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، کون سی روش کو پانا چاہتے ہیں، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا ناراض کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ لیکن قرآن مجید ہمیں بارہا یہی حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا، اللہ کی بارگاہ سے تمہیں دور کر دے گا، رسول اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے گا، اللہ کی مغفرت سے تمہیں دور کر دے گا۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماہ رمضان کے ایام ہمیں عطا فرمائے ہیں، جتنے بھی دن اس کے باقی رہ گئے ہیں، اس کو صحیح طور پر ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں اور اس کو عبادتوں کے ذریعے مزین کرنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا فرماتے ہیں، بندے کی ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کے صدقے قبول فرماتے ہیں۔ تو آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ماہ رمضان کی صحیح طور پر خبرداری کرنے والا بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔